کتاب و سنت کی وعیدوں سے تو نہیں ڈرے، لیکن یہ جو دنیا کی حالت ہے شاید کہ اس وجہ سے ہی ڈر جائیں۔ سورۃ الروم میں آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ واتقوا ڈر جاؤ، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ ولا تکونوا من المشرکین۔ یہ کام مشرکین والا ہے کہ وہ شخص مسلمان نہیں رہتا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا جو شخص نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں 246 احادیث نمبر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک مشرک ایک مسلمان اس کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال نماز کا ہوگا۔ اگر تو اس میں آپ نے فلاح کامیابی حاصل کر لی تو سمجھیں آپ کامیاب ہیں، اگر اس کے اندر آپ رہ گئے، آپ فیل ہو گئے تو سمجھے آپ فیل ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلیل، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ ابو درداء چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم کبھی شرک نہ کرنا، تم کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اسی طرح دوسری وصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نماز کو مت چھوڑنا، اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا تو سمجھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذمہ تم سے ختم، اب اللہ کا تم پر ذمہ نہیں ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت کا ذمہ نہیں لیں گے اگر تم نماز نہیں پڑھتے۔ آسانی کے طور پر نماز کی ترغیب کے لیے میں ایک بہت ہی خوبصورت احادیث آپ کو سنانا چاہوں گا اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آپ دن میں صرف اور صرف 17 رکعتیں نماز کی ادا کر لیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، ٹوٹل 17 رکعتیں اگر آپ نماز کی یہ والی ٹوٹل صبح سے لے کے شام تک آپ صرف 17 رکعتیں ادا کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیثیں بیان کی ہیں وہ پھر ان چیزوں سے بچ جائے گا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس کی سپورٹ میں ایک بخاری مسلم کی احادیث جو کہ بہت ہی خوبصورت احادیث ہے وہ میں آپ سب کو سنانا چاہوں گا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ دین کے کام اتنے زیادہ نہیں ہوتے، نہ کوئی زیادہ صدقے دیے جاتے ہیں، نہ کوئی خیرات کیا جاتا ہے، مجھے آپ موٹا موٹا سا دین بتائیں مجھے جنت مل جائے۔ جنت لینے کے لیے وہ شخص آیا۔ اب اس شخص نے آ کے سمپل سا سوال کیا، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یار کوئی ہلکا پھلکا کوئی کام بتا دیں جس وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، ہم سے یہ نفلی روزے اور وہ زکوٰۃ دینا، نفل ادا کرنا اور دین کے کام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس طرح ہم سے نہیں ہوتا، ہمیں مختصر سا دین بتائیں۔ مختصر کا زمانہ ہے ظاہر ہے، تو ہمیں مختصر سا دین بتائیں جس سے ہمیں جنت مل جائے۔ تو یہ ان کے لیے احادیث بہت ہی خوبصورت احادیث ہے، اس کو تھوڑا سا غور سے سماعت فرمائیے کہ وہ شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی اس طرح کا عمل بتا دیجئے
کہ جس وجہ سے اللہ مجھے جنت دے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ایک چیز شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرنا، فرضی نماز، نماز ادا کرنا، فرضی نماز۔ جو رکعت میں نے آپ کو پہلے گنوائی ہیں 17 رکعتیں آپ نے دن میں ادا کرنی ہے، 17 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو فرمایا ادا کرنی ہے، فرض نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھنے ہیں، جو فرضی روزے ہیں، رمضان کے جو فرضی روزے ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ان کو رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم پر زکوٰۃ فرض ہو، نفل وغیرہ یا جیسے ویسے صدقہ و خیرات کرتے ہیں ویسے اگر نہ بھی کرو، جو فرضی زکوٰۃ تم پر واجب ہے، ضروری ہے، وہ فرضی زکوٰۃ دے دو اور نماز پڑھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو اور فرضی روزے رکھو۔ تو وہ شخص پہلے چپ کر کے خاموشی سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنی، اور باتیں سن کے اس طرح دروازے سے باہر جانے لگا اور پھر اس طرح پیچھے مڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، مطلب میں اس میں کمی نہیں کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جتنا آپ نے بتایا میں اتنا عمل کروں گا، فرضی نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا جو مجھ پر فرض ہوگی۔ حج کا حکم تب نہیں آیا تھا۔ تو وہ شخص نے اس طرح کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح جاؤ، اسی طرح کرو۔ وہ شخص چلا گیا دروازے سے۔ تو جب وہ شخص جانے لگا، دروازے سے باہر نکلا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جس شخص نے جنتی دیکھنا ہو وہ اس بندے کو دیکھ لے، یہ بندہ جنتی ہے اگر یہ فرض ادا کرے، 17 رکعتیں ادا کرے، مطلب یہ جو نوافل وغیرہ ہیں۔ یاد رکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو سنت موقدہ ہے یا سنت کا لفظ ہے یہ احادیث میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ احادیث میں فرض اور نفل صرف یہ دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو نفلی نماز یا سنت موقدہ یہ احادیث محدثین جو ہیں یہ ان کی اصطلاح میں سنت موقدہ مطلب کہ ضروری ہے یا بھی نفل ہی۔ اب نفل کی تعریف دیکھ لیں، نفل کہتے ہیں اضافی نماز، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب فرضی نماز کم ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفلی نماز کو فرضوں کی جگہ پر لے آئیں گے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت، مال غنیمت یعنی اضافی مال، مال غنیمت یعنی جو مال ان سے اکٹھا کیا اضافی مال۔ تو انفال کا مطلب، نفل کا مطلب یہ جتنے بھی وتر ہیں یا سنت موقدہ ہیں یہ سارے نفل ہیں، اضافی نماز ہے۔ لیکن اگر آپ فرضی نماز ادا کر لیں 24 گھنٹوں کے اندر صرف آپ 17 رکعتیں ادا کر لیں تو میں امید کر سکتا ہوں اور آپ کو امید سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو نمازیں مطلب جیسا کہ ہم ادھر GCU میں موجود ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں، تو جیسے مختلف لوگ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں یا جیسے ہم لوگ ہیں ہم کلاسز وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے لیکچر کے دوران۔ تو اس کے بارے میں بہت ہی خوبصورت حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول مسلم کی روایت ہے 1633 نمبر احادیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا خوف کے، بنا ڈر کے، بنا سفر کے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر لیا کرتے تھے، بنا خوف کے، بنا ڈر کے، بنا کسی وجہ کے، ویسے ہی نماز کو اکٹھا کر لیا کرو۔ اور ہم تو کیونکہ لیکچر لے رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم کسی کام میں پھنس جاتے ہیں یا کوئی مجبوری ہوتی ہے یا سفر میں ہوتے ہیں تو ہم تو بالاولیٰ نماز کو ملا کے ادا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے نماز کو آپ کچھ دیر ڈیلے کر کے پڑھ لیں، ظہر عصر اکٹھی کر لیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عصر کا ٹائم بیچ میں ہی گزر جائے گا تو آپ
ظہر کے ساتھ عصر کی نماز ادا کریں اور پھر اپنے سفر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کی ظہر کی نماز رہ گئی ہے رستے میں یا کہیں بھی، یا آپ نے چھوڑ دی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ عصر کے ساتھ ظہر کو ملا کے پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء کو نماز ملا کے پڑھ لینا ہے، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جنت کے لیے نماز ضروری عمل ہے۔